بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج سے ہم ایک نئی ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسلام کے بعد تھوڑی سی باتیں کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک استغفار پہ ہے، معافی پہ۔ تو ہر انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، لیکن ان غلطیوں کی معافی مانگ لینا، جھک جانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور اس کے اوپر ہم جتنی بھی وہ کریں، ہم اللہ سے معافی مانگ، انسان غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اگر ہم اس سے معافی مانگتے ہیں۔ تو کچھ احادیث کے ساتھ میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ذکر ہو جائے اس پہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نشست میں شمار کر لیتے تھے کہ آپ 100 دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں رب عرض کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر آدمی خطا کار ہے، کوئی ایسا نہیں جس سے کبھی کوئی خطا نہ ہو، اور خطا کاروں کو میں وہ بہت اچھے ہیں جو خطا اور قصور کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ گناہ کر کے استغفار کرے، یعنی سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، پھر وہ اگر دن میں 70 دفعہ بھی پھر وہی گناہ کرے تو اللہ کے نزدیک وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں نہیں ہے۔ یہ بھی جامعہ ترمذی سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، حضرت زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ استغفار کی تو وہ بخش دیا گیا، اگرچہ اس نے میدان جنگ سے بھاگنے کا گناہ ہی کیوں نہ کیا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب یہ بھی جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، اور ہماری روٹین میں بھی ہے، جیسے ہم کبھی استغفار کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ، تو میرا ایک معمول ہوتا ہے تو میں یہ تسبیح ضرور کرتی ہوں۔ آپ کو جانتے ہیں کہ استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کا بندہ اس کے سامنے جھک جائے، اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور معافی مانگ لے۔ شیطان کو کیوں اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں؟ کیونکہ اس نے جھکنا قبول نہیں کیا، معافی نہیں مانگی۔ حضرت آدم رضی اللہ عنہ نے غلطی کی، معافی مانگی۔ ہمارے بہت سارے پیغمبروں نے اسی طرح جو بھی زندگی میں دنیا میں غلطیاں کی اس کی معافی مانگی۔ استغفار کی برکات۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اطمینان عطا فرمائے گا، ان کو ان طریقوں سے رزق دے گا جن کو اس کے خیال و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ بار بار گناہ اور بار بار استغفار کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کسی بندے نے گناہ کیا، پھر اللہ سے عرض کیا، اے میرے مالک، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہوں پر پکڑ بھی کر سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کے گناہ بخش دیے، اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکا رہا، اور پھر کسی وقت گناہ کر بیٹھا، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، میرے مالک، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو اس کو بخش دے اور معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، کیا میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی مالک ہے جو گناہ اور قصور معاف بھی کر سکتا ہے اور پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکا رہا، اور کسی وقت پھر کوئی گناہ کر بیٹھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ہے، میرے مالک، مجھ سے اور گناہ ہو گیا ہے، تو مجھے معاف فرما دے، میرے گناہ بخش دے۔ اللہ نے فرمایا کہ
کہ کیا میرے بندے کو یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی مالک اور مولا ہے جو گناہ معاف کر دے گا اور اس کی سزا بھی معاف کر دے گا. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، اب جو اس کا جی چاہے کر لے. آپ جانتے ہیں کہ مرنے والوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ استغفار ہے، دعائے مغفرت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں مدفون مردے کی مثال بالکل اس شخص کی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے چیخو پکار کر رہا ہو. وہ بیچارہ انتظار میں ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کا کوئی دوست آشنا اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، دعا کا تحفہ اس کو بھیجے. جب کسی طرح سے اس کو دعا کا تحفہ پہنچتا ہے تو وہ اس کو دنیا اور معافیہ سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتا ہے، اور دنیا میں رہنے والے بسنے والوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو اتنا عظیم ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے جس کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی ہے. مردوں کے لیے زندوں کا خاص ہدیہ ان کی دعائے مغفرت ہے. اسی لیے میرے دوستوں، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کیا کریں، ان کو دعاؤں کا تحفہ بھیجا کریں. یا اللہ میرے ماں باپ کو، آپ سب کے والدین کو جو اس حیات ہیں ان کے لیے بھی نیک تمنائیں، دعائیں، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کو قبر میں سکون دے، ان کو مغفرت فرمائے، ان کو بخش دے. آمین ثم آمین. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جنت میں کسی مرد صالح کا درجہ ایک دم بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ جنتی بندہ پوچھتا ہے کہ اے پروردگار، میرے درجے اور مرتبے میں یہ ترقی کس وجہ سے ہوئی ہے اور کہاں سے ہوئی؟ جواب ملتا ہے کہ تیرے واسطے تیری فلاں اولاد نے دعا کی، دعائے مغفرت کی، جس کی وجہ سے تجھے یہ درجہ دیا گیا. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ عام مومنین اور مومنات کے لیے ہر روز 25 یا 27 دفعہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کی دعا کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی مقبول بندوں میں ہو جائے گا، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن کی برکت سے دنیا والوں کو رزق ملتا ہے. اللہم اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ترجمہ: اے اللہ تو مومنین اور مومنات اور تمام مسلمین اور مسلمات کی بخشش فرما دے، جو ان میں سے زندہ ہوں ان کی بھی اور جو ان میں سے وفات پا گئے ہیں ان کی بھی. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں، تیرے عہد پر اور تیرے وعدے پر قائم ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سکے. میں نے جو بھی گناہ کیا اس کی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا یا کرتی ہوں، لہذا مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے علاوہ میری گناہوں کی بخشش کرنے والا کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اخلاص اور دل کے یقین کے ساتھ دل کے کسی بھی حصے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کیا، ان کلمات کے ساتھ استغفار کی، معافی مانگی، اسی دن رات شروع ہونے سے پہلے اس کو موت آ گئی تو وہ بلا شبہ جنت میں جائے گا. اسی طرح اگر کسی نے رات کے کسی حصے میں اللہ کے حضور میں عرض کیا اور صبح ہونے سے پہلے اس کی موت ہو گئی تو وہ جنت میں جائے گا. تو دوستو، آج کا ہمارا یہ استغفار کا ایک ٹاپک ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، بے شک وہ بخشنے والا ہے. ہم سب خطا کار ہیں، گناہ کرتے ہیں، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ معاف کر دیتا. اپنے آس پاس بہن بھائی دوستوں سے بھی معافی مانگے اگر آپ سے غلطی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کو قبول کرے. نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی انشاءاللہ جلد ہی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.